بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت بڑی اندازے کی غلطی عمران خان صاحب کر گئے اور 9 مئی ہو گیا. اور اس سے بھی بڑی اندازے کی غلطی ان کو اس وقت انہوں نے کی جب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالت کی خواہش ہے کہ آپ ان 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں, اور خان صاحب کہہ رہے تھے نہیں, یہ واقعات دوبارہ ہو گئے, اگر مجھے پکڑیں گے تو دوبارہ ہو گئے. اصل میں سیاستدان جب سیاست کی کریز سے نکل کے جب کوئی حرکت کرتا ہے, یا سیاستدان سیاست کی بجائے تشدد کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہے, تو سر پھر اس کے بعد الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اگلا ہفتہ میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ خوفناک ہے, خطرناک ہے. اگلے ہفتے سزائے موت کے فیصلے آئیں گے, اگلے ہفتے 14 سال کے فیصلے سامنے آئیں گے, اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی کچھ اسی قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. صرف وقت کی بات ہے, صرف, یعنی اٹس میٹر آف ڈیز جس کو انگلش میں محاورتاً کہتے ہیں. تو جو عمران خان صاحب, مطلب میں اور ان کی پارٹی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, آج ملائکہ بخاری گئیں, کل وہ جو تھے, مطلب میں وہ پوری لسٹ ہے کتنی وکٹیں گر چکی ہیں اور کتنی نہیں گری, اور عمران خان صاحب کی کل کی تقریر کے جناب کہ مجھے تو کوئی ملنے نہیں آ رہا, میرا تو رابطہ کوئی نہیں ہو رہا, باہر کوئی بندہ نہیں ہے. پہلے یہاں پہ رش لگا رہتا تھا. اندازے کی غلطی. جو لوگ پی ٹی آئی کے, وہ لوگ جو مطلب میں اس بات کو تھوڑا سا سادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اندازے کی کتنی بڑی غلطی تھی. احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کی کتنی بڑی تعداد تھی جن کو گلزار امام شمبے اس کا نہیں پتہ. اب یہ آپ کے نزدیک گلزار امام شمبے میرا خیال ہے کہ کوئی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہوگا. آپ ہم میں سے موسٹلی جو ہے وہ گلزار امام شمبے, چونکہ بلوچستان یہاں سے بہت دور ہے, چونکہ بلوچستان کے معاملات یہاں سے بہت دور ہیں, مین سٹریم میں آتے نہیں ہیں, اس لیے اندازے کی غلطی ہو گئی. اگر عمران خان صاحب, چونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں, ان سے یہ اندازے کی غلطی سرزد ہونا جو ہے وہ بڑی خوفناک بات ہے. امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر اندازے کی بڑی غلطی کر جائیں گے. لیکن سر جو ہم جیسے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اندازے کی غلطی کر گئے ہیں عمران خان صاحب, کیونکہ انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں سیاستدان نہیں ہوں, میں تو پتہ نہیں کیا ہوں, اور اگر یہ سیاستدان ہوتے تو آج حالات وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا, اور آج جو یہ ہے, اور یہ یعنی ویژنری ہوتے تو یہ گلزار امام شمبے سے کچھ سبق سیکھتے اس کے واقعے سے. میں تھوڑا سا پروفائل, چونکہ آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے کیا غلطی کی کہ بیک فٹ پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جا چکی تھی, اور بندیال صاحب نے اپنی ہٹ دھرمی یا پتہ نہیں کس وجہ سے, اور عمران خان صاحب نے اپنی پھکڑ پن, اپنی ہوڑ متی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہوڑ مت, کہ عقل جس کو نہیں ہوتی, جو وہ ہوڑ مت ہوتا ہے کہ جو بد عقل ہوتا ہے, اپنی بد عقلی سے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا. وزیر اعظم تھے, ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اگر بیک فٹ پہ چلی گئی ہے تو اس کو بیک فٹ کے اوپر ہی رہنے دیا جائے. پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کریں, اور سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی سب سے بہترین جگہ وہ پارلیمان ہوتی ہے. انہوں نے اس طرح نہیں کیا, سازش سے آئے تھے, سازش تیار کرتے رہے, سازشی راستے ڈھونڈتے رہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک سازش الٹی پڑ گئی, 9 مئی ہو گیا. اور جو اب بھی جو لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کچھ نہیں ہوئے گا, ان کو میں امام شمبے کی تھوڑا سا پروفائل بتانا چاہتا ہوں, اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کس طرح ایکٹ کرتی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. گلزار امام شمبے ضلع پنگچور کا ہے, اور یہ ویسے تو اس نے ٹھیکیدار اور ایک اخباری نمائندے کی حیثیت سے اپنی جو زندگی کا آغاز کیا تھا بلوچستان میں, اور جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے جو ایک اس تنظیم کا نام ہے, یہ برامدہ بگٹی بھی جو ہے ان کے نائب بھی رہے ہیں, اور بلوچ راج آجوئی سانگر انہوں نے یہ جو ہے وہ بلوچ آرمی BNA کے نام سے ایک نئی عسکری تنظیم تشکیل دی ہے.
شبے صاحب اس کے سربراہ تھے، یعنی کہ پہلے وہی اس پارٹی میں تھے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کی ہے، مسلح جدوجہد، اور وزیر اعظم بھی ان کی بڑی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا کمال آپریشن کیا ہے. قصہ مختصر، یعنی ڈی جی آئی ایس اے کی وہ تعریف کر رہے ہیں. سر یہ فوج نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس اے ہے وہ بھی فوج کا ہی پارٹ ہے. تو یہ بھارت میں ٹریننگ لیتے رہے، بھارت کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد ان کے ساتھ جب بیٹھ کے معاملات ہوئے، ڈی بریفنگ ہوئی، معاملات چلے، تو پھر انہوں نے 2 دن پہلے جو تھی وہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں، بات چیت کے ذریعے چیزیں حل ہو سکتی ہیں. مطلب انہوں نے وہ نہ تو وہ اپنے ماضی کے اوپر وہ اس طرح سے بین انہوں نے ڈالے، بڑی عزت آبرو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہتھیار جو اٹھائے تھے وہ غلط تھے. سیاست جو ہے وہی یا جو عدم تشدد کی جو پالیسی ہوتی ہے اسی سے راستے نکلتے ہیں. تو یہ انہوں نے سبق سیکھا، یہ انہوں نے، اور ویسے بھی مطلب یہ کہہ لیں کہ ورنہ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بندوق اٹھائے ہوئے ہوں، جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوں، ان کے ساتھ تو سلوک اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح گلزار امام دوشمبے کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ زندہ ہے. ادروائز تو یہاں پر لوگ شاکی ہیں کہ جی کہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں، اس طرح کے الزامات بھی وہ لگاتے ہیں. اس طرح کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں جن کے اوپر کمیشن بھی بنے تھے. لیکن چلیں یہ سبجیکٹ اور ہے. ریاستیں ہمیشہ جب ان کی سالمیت کے اوپر کوئی بات آ رہی ہو تو وہ اسی طرح ہی ری ایکٹ کرتی ہیں. وہاں پر ایسے معاملات میں جو معمول کے قوانین ہوتے ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں. یہ بات ہمیں جتنی مرضی بری لگے، یہ پریکٹیکلی ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی ریاست، کوئی بھی وفاق اپنی وفاقیت اور اپنی سالمیت کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ پپیاں جپیاں نہیں کرتا، ان کو اسی زبان میں جواب دیتا ہے جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے، بندوق کی زبان. لیکن گلزار امام شمبے جو ہیں وہ ان کو تدبر کا، فکر کا، وہ تفکر کا موقع ملا. ان کی قسمت اچھی تھی، ان کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت پاکستان میں وہ والی فوجی کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے یا وہ والی فوج ہے جو آئین، دستور اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. لیکن سر اس کے باوجود آپ ان کی اس عادت کو یا اس خیال کو یا اس نظریے کو اگر ان کی کمزوری سمجھیں گے اور فوج کے اندر آپ کوئی سن لگانے کی کوشش کریں گے، اس کے باوجود کہ وہ بیک فٹ کے اوپر تھے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ آئین اور دستور کے مطابق چلنا چاہیے، اس کے باوجود کہ انہوں نے سیکھا تھا کہ ہم نے سیاست میں کوئی مطلب مداخلت نہیں کرنی، ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا، تو آپ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے. اور وہ ناجائز فائدہ یہ تھا کہ گھر بیٹھے انہوں نے کہا کہ 5-6 جرنیل تھے اپنے نے، وہ جب ماحول یہ والا بنے گا کہ عوام سڑکوں پہ آ گئے ہیں، عوام فوج کے سامنے آ گئے ہیں، وہ گولی چلانا تو انکار کر دیں گے. اور یہ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کے کانوں تک پہنچی ہوئی تھی. تو لہٰذا اندازے کی غلطی ہو گئی، بے وقوفی میں مارے گئے یا خوش گمانی میں مارے گئے، غلط فہمی میں مارے گئے. خان صاحب مارے گئے. خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. لیکن اب وہ جو جن کو یہ سیاست میں گھسیٹ کے لانا چاہتے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو قانون میں گھسیٹ لیا ہے. یہ ہوا ہے سر. تو امام گلزار امام شمبے، یہ سر ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کب پکڑا گیا. ٹیکنیکلی اگر خبریں آئی بھی تھی تو ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ مین سٹریم میں وہ والا ایشو کبھی رہا ہی نہیں. میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے میڈیا والوں کا ایک پرابلم ہے. لیکن وزیر اعظم کو تو پتہ تھا، عمران خان صاحب کو تو پتہ تھا کہ کس طرح چیزوں کو ریاستیں ڈیل کرتی ہیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے جب ٹی ایل پی والے اسلام آباد کے اوپر آ رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر کر دیا تھا، اور وہ اشتہار بھی لگ گئے تھے، رینجرز ونجرز پہنچ چکی تھی. خان صاحب کے آرڈر تھے وہ، تو پھر باجوہ صاحب وچ میں پڑے، اور وہ عقیل کریم ڈڈی اور ڈڈی جو بھی نام ہوتا ہے میں پروناؤنس پراپر نہیں کر پا رہا، اور وہ سیلانی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کے تھے، انہوں نے مولانا صاحب انہوں نے مل کے یہ والا جو ہے وہ پیچ اپ کروایا. یعنی کہ ریاست کی طاقت عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے ہیں نا. تو ان کو کیا، میرا مطلب ہے کہ اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ ریاست کا طاقت کا استعمال ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال اندازہ تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ انہوں نے جو سازش کے تانے بانے بنے ہیں
وہ کامیابی سے وہ سازش کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. ساحر شمشاد مرزا صاحب آ جائیں گے ٹھک کر کے. سر انہوں نے ہی سب سے پہلے ریئیکٹ کیا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے گلزار امام شمبے کو سر راہ راست پر ڈال لیا ہے، یا اس طرح کے اور بھی ہوں گے، یہ تو منظر عام کے اوپر آ گئے. سر یہ پی ٹی آئی کیا چیز ہے؟ خان صاحب کیا چیز ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کا صدر، اس کے گھر چھاپے پہ چھاپا، چھاپے پہ چھاپا. ایسنا فاؤنڈیشن ان کے گھر کے سامنے ایک سکول ہے، وہاں پر چھپے ہوئے ہیں. پولیس اس وقت محاصرہ کر چکی ہے. 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے کہ سرنڈر کر دیں. لیکن یہ 48 گھنٹے ان کو کسی اور کام کے لیے ملے ہیں. یہ میرا گمان ہے، تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے لیکن گمان زیادہ ہے. گمان ہے کہ پی ٹی آئی سے السلام علیکم لیں، پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کریں. جن کو پی ٹی آئی میں رکھنا مقصود ہے وہ اور ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو معافی کوئی نہیں ہے، ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑنی ہے. 48 گھنٹے. اول تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی انقلابی طبیعت اگر ان کی پڑی ہوئی ہے تو اول تو صاف ہو چکی ہوگی، ورنہ گرفتاری بھی ممکن ہے. لیکن گرفتاری پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑنی ہے، آپشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے. 600 کے قریب عمران خان صاحب، اہلیہ اور بے صاحب لوگ لسٹ ہے. ان کے نام جو ہیں وہ نو فلائی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں ڈال دیے گئے ہیں. لو جی تھی جا کے بہاؤ. مطلب میں سر جب آپ ریاست کے پاس جو لائسنس ہے وہ لائسنس بڑا خوفناک ہے نا، وہ بروٹیلٹی کا، وہ مستند یا وہ کیا کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ لائسنس جو ہے یا اتھارٹی جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے. ریاست سے بڑا سوری ٹو سے دنیا بھر کی، میں اپنی ریاست کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر کی ریاست جو ہے اس کے پاس وہ لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے ہر طرح کی لاقانونیت استعمال کرنے کے لیے. سمجھ رہے نا، یہ محاورتاً میں نے بات کی ہے، ویسے تو وہ قانون کے مطابق ہی کر رہی ہوتی ہے. اور قانون کیا ہوتا ہے سر؟ طاقتور نے ایویں لوگوں کو تسلی دی ہوتی ہے کہ قانون ہے عمل ہوئے گا. تو بہرحال وہ قانون تو ہے. تو اب وہ جناب ہو رہا ہے ریئیکٹ. ملائکہ بخاری گئیں، پتہ نہیں اور کون کون جا چکا ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، سر کچھ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے. میں یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. تو قصہ مختصر کہ جنہوں نے باقاعدہ جو دہشت گرد تھے گلزار امام شمبے جیسے، ان کو انہوں نے پڑھنے پا دیا ہے، ان کو راہ راست پہ لے آئے ہیں. تو یہ باقی جو آپ کو راہ راست پر نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی کہ ہم اب وکالت کریں گے، ہم بچوں کو سنبھالیں گے، ہم گھر کو دیکھیں گے. کسی کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ ٹائم بڑا ضائع ہو گیا، اب مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. سیاست سے توبہ جو ہو رہی ہے، یہ توبہ کروائی جا رہی ہے. یہ اوپن سیکرٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی نزاکت ہے یا وقت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے سچ جو ہیں وہ دیکھے ضرور جائیں، بولا کم جائے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے بندیال صاحب، پھر عمران خان صاحب. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.